میں نے کہا تھا ان کی بھی بدعتیں بتا دوں گا. تو جن کا دل صاف نہیں ہوتا ہے، ہمارا تو دل صاف تھا الحمدللہ. ہم نے بتا دیا کہ اہل سنت جو کرتے ہیں اس سے اہل سنت کا کہ افراد تو کر لیتے ہیں، لیکن عقیدہ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اب آؤ دیوبندی حضرات کی بھی کچھ بدعتیں سن لو. ابھی تو مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا، یاد ہی نہیں آیا. ان کی ایک بدعت ہے، درود پاک پڑھ لیجیے. سنیے، دفع بلا اور قضاء حاجت کے نام پر مدرسے کی مالی منفعت کے لیے ختم بخاری شریف کی بدعت انہوں نے نکالی. کیا کرتے ہیں؟ سال میں ایک دن ہر سال بخاری شریف کی تلاوت کرتے ہیں، آخری حدیث کی، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت مبارک وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے. ہم اپنی طرف سے جو کہیں وہ نہیں. یہ جو بدعت کو حرام کہتے ہیں، حضور کے زمانے میں کوئی بتائے بخاری تھی؟ 500 سال کے بعد تو بخاری لکھی گئی. کیا کسی صحابی نے بخاری کی تلاوت کی؟ کسی صحابی نے مجمع کیا اور وہاں پر پانی کا ہنڈا رکھا، اس میں پڑھ کر کے دم کیا اور کاغذ پر تعویذ لکھ کر پانی میں ڈال دیا ختم بخاری کے دن؟ پھر دیوبند کے جو دیوبندی لوگ ہیں بوتل میں پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں. پوچھے کیوں؟ اس سے شفا ہوتی ہے، بہت مبارک پانی ہے. کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اگر بدعت ہے تو اسے چھوڑ دو. ہم تو بدعتی، ہم تو کرتے رہیں گے. ہم پر الزام مت دینا. تم کہتے ہو کہ یہ بوتل میں لاتے ہیں، پھونپا کر آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ بدعتی ہیں. تو آج تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیوبندی مولانا لوگ اتنا پھونپا کرتے ہیں، بڑی بڑی دکان اور بڑے بڑے نذرانے، اتنا تعویذ کی سنی پیچھے ہو گئے اور یہ آگے ان کا ٹٹو بڑھ گیا اور سنی بھی جا کر کے وہاں پر گھستے ہیں. تعویذ دے دیجئے. ارے کیوں جاتے ہو؟ بدعقیدوں کے پاس تعویذ لینے کیوں جاتے ہو؟ جو تم کو بدعتی کہتے ہیں ایسوں کے پاس شفا لینے کے لیے جاتے ہو. ارے مر جانا گوارا ہے لیکن گستاخان رسول سے تعویذ لینا گوارا مت. میں سب کو چیلنج دیتا ہوں، ختم بخاری کی بدعت دیوبند میں رائج ہے، چل رہی ہے، اور اس وقت لوگوں کا مجمع کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کسی کام کے لیے، نفلی کام کے لیے لوگوں کو بلانا اور مجمع کرنا، ان کو کھلانا پلانا جیسے مجلس میلاد میں ہوتا ہے، یہ بدعت ہے. تو بخاری کی مجلس میں لوگوں کو بلانا یہ سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے یا تابعین نے کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ہم سنیوں کو تم بولتے ہو کہ یہ بدعت کرتے ہیں، اور ان کی بدعت کیا ہے؟ دستار بندی کا جلسہ کرتے ہیں. ہم تو کرتے ہیں، بدعتی ہیں. ہم پر اعتراض مت کرنا. تم کہتے ہو ہر نیا کام جہنم میں لے جانے والا ہے. تو آپ بتاؤ کہ جب کسی صحابی نے پورا علم حاصل کیا تو حضور نے جلسہ کیا، اسٹیج بنایا، روشنی کی، پگڑی باندھی، لوگوں کو کھانا کھلایا؟ کچھ تو نہیں کیا. نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. اور یہ بدعت کی تعریف ڈیفینیشن ہی بتاتے ہیں، جس کو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے کیا کہ بدعت. اسٹیج لگایا میلاد کے لیے، بولے بدعت. روشنی کیا تو بولے بدعت. اب دیوبند میں کیا ہوتا ہے؟
ہر سال دستار بندی کے لیے جلسہ ہوتا ہے، اسٹیج لگایا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مقررین کو اسٹیج پر بٹھا کر کے اور واعظ کہلایا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ، مولانا قاسم کی ہسٹری یہ بیان ہوتی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میلاد کے جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج لگتا ہے، روشنی ہوتی ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، کہیں بریانی کھلائی جاتی ہے، مقررین آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ تم دارالعلوم کا میلاد کرتے ہو، اپنے مولانا قاسم کی سیرت بیان کرتے ہو، یہ تمہارا نصیب ہے، یہ سنیوں کا نصیب ہے کہ اسٹیج بنا کر ہم مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ ہم نبی کی سیرت میلاد النبی کے نام سے کریں تو بدعت، لیکن یہ مجمع بڑھتا ہی جا رہا ہے، بدعتیوں کا مجمع بڑھتے ہی جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، بولو جی، کالی ہے نا، ہاں، ان کو روشنی والی پلیا نہیں ملی، کالی پلیا ملی۔ کہاں جلسہ کیا؟ کالی پل، حالانکہ پل مذکر ہے، کالا پل چاہیے، لیکن مذکر کو مؤنث بنایا۔ اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں، وہ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ فیمیل، اور مرد کو کیا بولتے ہیں؟ میل۔ مجھ کو آتا ہے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ہے نا؟ تو جو میل تھا اس کو کیا بنایا؟ کالی پل، پلیا ہوتی تو شاید، تو ان کو جگہ بھی ایسے ہی ملتی۔ ہمارے ہاں ملا ہے رانی کا، ارے نہا لو تو پاک ہو جاؤ، اور کالی پل میں گئے تو اور کالے بن کے آؤ گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ وہاں بینر دیکھا کیا لگا ہے؟ جشن عید میلاد النبی، سیرت النبی، جشن سیرت النبی۔ ہم نے لکھا میلاد النبی، تو میلاد النبی لکھ دیا تو بدعت، اور سیرت النبی لکھ دیا تو جائز۔ ایک بھی دیوبندی عالم، جاہلوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، عالم بتائے کہ کبھی حضور نے سیرت النبی کا بینر لگایا؟ کسی صحابی نے لگایا؟ سیرت النبی کے جلسے کے لیے کرسیاں بچھائیں، تخت بچھائے، تو وہ اندھیرے میں کرتے ہیں کہ روشنی لگاتے ہیں؟ روشنی لگاتے ہیں، بالکل اندھیرے، جیسے کالی پلیا ہے ویسے ہی اندھیرے میں بک 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 کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تو کوئی پیچھے سے ایک تماچا مار کے چلا جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا۔ روشنی لگاتے ہیں، یہ روشنی لگانا کہاں سے ثابت؟ تو بولے ہم تھوڑی سی لگاتے ہیں۔ تھوڑی سی لگا، چاہے پیخانہ اتنا چاٹ یا ایک چمچ چاٹ، دونوں برابر ہو۔ بولے تھوڑے کا چاٹا تھا، ابے تھوڑا چاٹ تب بھی ناپاک، اور ایک پورا چمچ بھر لے تب بھی ناپاک۔ تھوڑی روشنی لگایا تب بھی بدعت، اور زیادہ لگایا تب بھی بدعت، وہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں۔ ان کی بدعت آج بھی ہے۔ ہم اگر جلسہ کریں تو عدت، اور آپ کریں تو عدت، یہ عدت گزارتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی جلن ہے۔ تو ان کے ہاں بھی سالانہ جشن بھی ہوتا ہے، اور ان کے ہاں 100 سال جب گزر گئے تھے دارالعلوم دیوبند کا، تو بہت بڑا اسٹیج لگایا تھا، اتنی بڑی بڑی داڑھی والے، ہے پگڑی والے، ہے چڈے والے، اور کرسی پر اندرا گاندھی ساڑی پہن کر، بلاؤز پہن کر کے، اور سب بڈھے دیکھ رہے۔ ابے یہ کون سی سنت ہے کہ 100 سال ہو جائے تو حضور نے اسٹیج لگایا، داڑھی والے مولانا کو بلایا، اور اس میں
جس کی داڑھی جنم سے نہیں ہے، ساڑی پہنے ہوئے ہے، اس کو بلا کر کے وہاں پر بٹھایا ہے؟ اگر نہیں ہے تو تم نے یہ بدعت سیاح کی ہے۔ ہم تو میلاد کی محفل میں کیا جلوس میں بھی جانے کے لیے عورتوں کو منع کرتے ہیں، اور تم لا کر کے اپنے کیا یہ ظلم ہے؟ اپنی بدعت کو دیکھو، ایک نہیں کتنی بدعتیں ہیں۔ اور ایک جلسہ اور سنو گے بدعت کا، ابھی تو ٹھنڈی تو لگ رہی نا آپ کی۔ ان لوگوں نے گورنمنٹ پر پریشر ڈالا کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے نام سے پوسٹل ٹکٹ شائع کیا جائے۔ پوسٹ میں ٹکٹ ہوتا ہے نا، کبھی گاندھی صاحب کا، کبھی ولبھ بھائی پٹیل کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا، چلتا رہتا ہے یادگار میں۔ تو ان لوگوں نے گورنمنٹ پر یہ پریشر ڈالا کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب پوری زندگی کانگریس کے لیڈر رہے، سمجھے؟ کھدر پہنتے تھے مولانا، کھدر، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کھدر کا کفن بھی دیا گیا۔ ایک جنازے میں یہ گئے تو کہنے لگے جب تک کہ کھدر کا کفن نہیں پہناؤ گے میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ کون سی سنت ہے ذرا بتاؤ؟ ابھی اس پر تبصرہ نہیں کرتا، اور ثبوت مانگو گے تو سب میرے پاس ثبوت ہے۔ ہاں، تو جب یہ ٹکٹ نکالنے کا معاملہ ہوا پوسٹ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا ہم مولانا کی اس پر تصویر چھپوانا چاہتے ہیں۔ تو دیوبند والوں نے تصویر دے دیا، یہ ہمارے شیخ الاسلام صاحب کی تصویر، ان کا نام شیخ الاسلام تھا، شیخ الاسلام صاحب کی تصویر ہے۔ وہ پوسٹل ٹکٹ دیوبندیوں کے گھر میں بھی ہوگا، گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہوگا، ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، وہ ٹکٹ آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، اور دیوبندیوں نے یادگار کے لیے اپنے مولانا کے نام پر جاری کی ہوئی گورنمنٹ کی ٹکٹ کو اپنے پاس اس میں البم میں لگا کے رکھا ہے۔ کوئی جاتا دیکھو ہمارے مولانا صاحب کی ٹکٹ ہے، یہ کون سی سنت ہے؟ یہ تو بدعت حرام ہے، تصویر چھپوانے کے لیے دے رہے ہو۔ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی نہ درخواست کی نہ تمنا کی کہ اعلی حضرت کے نام کی ٹکٹ نکالو۔ گورنمنٹ خود کہنے لگی اعلی حضرت کے نام کی بھی ٹکٹ نکال دی۔ بریلی سے انہوں نے کہا مولانا احمد رضا کے نام کی یادگاری ٹکٹ ہم پوسٹل ٹکٹ نکالنا چاہتے ہیں، آپ مولانا احمد رضا صاحب کی تصویر بھیجو۔ سارے علماء نے انکار کر دیا، ہم تصویر نہیں بھیج سکتے، ٹکٹ نکالو چاہے مت نکالو۔ تو انہوں نے یہ لہریا گنبد آج بھی سنیوں کے پاس، اگر کہیں نہیں ہے تو رضا اکیڈمی میں جا کر کے گورنمنٹ نے پوسٹل ٹکٹ اعلی حضرت کے نام سے نکالا، لیکن تصویر چھاپنے کی کسی نے اجازت نہیں دیا ہے، تو گنبد کی تصویر چھاپی ہے۔ ان کے ہاں تو گنبد ہے ہی نہیں ہے، گنبد ہی نہیں ہے، تو کیا گھر کی تصویر چھاپیں گے؟ تو انہی کی تصویر چھاپ لیا۔ اب بتاؤ یہ بدعت ہے یا سنت؟ بدعت ہے، اور حرام بدعت ہے۔ کسی دیوبند کے عالم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ ہمارے مولانا کی تصویر پوسٹل پر مت چھاپو، اور یہ تصویر چھاپ بھی دی گئی تو وہ ٹکٹ لگاتے ہیں، اور ٹکٹ کو چوم چوم کے نہیں رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی خریدتے ہیں، جب ضرورت ہو جاتی پھینک دیتے ہیں، جوتے سے روندا جاتا ہے۔ ہم ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں میرے دوستو، یہ تمام بدعتیں ہیں، ایک نہیں 50 بدعتوں کا ذکر کرتا ہوں، ابھی سیکرٹ رکھ رہا ہوں، رات بہت ہو گئی، پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ایک ایک بدعت کا ذکر کروں گا کہ ان کے ہاں کیا کیا بدعتیں چالو ہیں اور کس طرح سے یہ بدعت کے اندر لت پت ہیں۔ ایک اور بدعت، عصر اور مغرب کے بیچ میں گشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کائے کے لیے؟ السلام علیکم، ادھر جائیں گے، السلام علیکم،
کسی صحابی نے یہ گشت کیا ہے؟ رسول نے گشت لگایا ہے؟ یہ پابندی کے ساتھ گشت لگاتے ہیں. اس کا ثبوت حدیث سے لاؤ، اور حدیث سے نہ لا سکو گے تو نیا کام ہوا، اور نیا کام یہ بدعت ہے تمہارے نزدیک، جہنم میں لے جانے والا ہے. اسی طرح سے اور سنو، 6 باتیں ان کی آتی ہیں. اسلام نے 5 باتیں بتائی ہیں: توحید، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکات. انہوں نے کہا نہیں، 6 باتیں، 6 باتوں کی یہ تبلیغ کرتے ہیں. بتائیں یہ 6 باتیں بدعت ہیں یا سنت ہیں؟ ویسے تو اسلام کی ہزاروں بات ہے. اسلام نے 5 بنیادی چیز بتائی ہے اور انہوں نے 6 باتیں بنیادی بتائی ہیں. اس میں سے اکرام مسلم یہ اگر بدعت نہیں ہے تو اس کو لازم کیوں قرار دیا 6 باتوں کو؟ اور 6 باتوں کو جب لازم قرار دیا تو یہ بدعت کے خانے میں آئی. اور کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ایک نہیں کتنی بدعتیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن رات بہت ہو گئی ہے. آپ اگر مقام ناسوت اور ملکوت، جبروت اور لاہوت والوں کا دامن پکڑو گے تب نور سمجھ میں آئے گا کہ بدعت بری کیا ہے اور اچھی کیا ہے. ان کے تو سب وہی گھوڑا گدھا ایک نظر آتا ہے. سب بولتے گھوڑا بھی وہی ہے، گدھا بھی ہے. گائے بھی دودھ دیتی، بولے ہو. بیل بھی دودھ دیتا، بولے ہو. ارے ہمارے یہاں نہیں، اچھی بدعت اچھی ہے، بری بدعت بری ہے. ہم گھوڑے کو گھوڑا کہیں گے، گدھا کو گدھا کہیں گے. گائے دودھ دیتی ہے، جی ہاں. بیل دودھ نہیں. ہمارا مسلک یہ ہے، ہم گڈمٹ کرنے کے تیار نہیں. خود کرو تو بولے بہت اچھا کام ہے، اور سنی کرے تو بولے بدعت ہے. میلاد کرے یہ بھی سیرت کا جلسہ کرتے تو یہ شاید کہہ دیں ہم صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. آج کل یہ بیٹھ کر کے پڑھنے لگے. سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو سینکڑوں لگا. اب صلاۃ و سلام بھی بولے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. کم سے کم اتنی بدعت تو کرنے لگے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے لگے. اور کہتے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے پیر میں طاقت ہے، کھڑے ہوتے ہیں. تو بکتوتا ہے، مت کھڑا. ہم کو فالش تھوڑی لگا ہے، لکوا تھوڑی لگا ہے. ہم تو کھڑے ہوتے ہیں. دم یہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور سن لو، مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں بھی صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتا ہے. وہ بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں. بولے وہ نزدیک ہے. یہی تو فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں نزدیک میں بھی سنتے ہیں، دور والے کی بھی سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو بدعت وہاں نہیں ہے، یہاں بدعت ہو گئی، وہاں بدعت نہیں. عجیب معاملہ ان کا ہے. ہم تو وہاں بھی جائز سمجھتے ہیں، سن لو، یہاں بھی جائز سمجھتے ہیں. جو بدعت خرافات ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں. اے سنیوں، اس سے بیزاری کا اعلان کرو. اور جن جن چیزوں کو، جائز چیزوں کو انہوں نے بدعت کہا ہے ان کی طرف کبھی دھیان مت دو، مس گائیڈ کرتے ہیں. اس لیے میری ماں بہنوں، میرے جوانوں، میرے بوڑھوں، ان لوگوں کا دامن پکڑو، ان لوگوں کا دامن پکڑو جو عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت کی سیر کرنے والے اولیاء کرام ہیں. وہ میرے غریب نواز ہیں، وہ میرے غوث پاک ہیں، وہ خواجہ دانا ہیں، اعلی حضرت ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں. ان کا دامن پکڑو گے تو سب آپ کی نگاہوں میں نور آئے گا. آپ میں نور نہیں لیکن ان کے نور کا صدقہ آئے گا. الگ